ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا پارہ 24 سورۃ حامیم السجدہ رکوع 5 آیت نمبر 40۔ مذکورہ آیت میں توحید، رسالت، بعث بعد الموت اور احکام الہیہ کے ایک خاص قسم کے منکرین کا بیان ہے، اور خاص طریقے سے منافقانہ انداز میں جس طرح احکام الہیہ سے انکار کرتے ہیں اس کا بیان ہے، جس کا نام ہے الحاد۔ الحاد کا معنی ہے ایک طرف مائل ہونا، اور ومنہ اللحد، لحد بھی ایک طرف پر ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں قرآنی آیاتوں سے عدول اور انحراف کا نام الحاد ہے۔ عام طور پر ایسے انحراف کو تاویلات فاسدہ کہتے ہیں کہ بظاہر قرآن کریم کی آیات پر ایمان اور تصدیق کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر اپنی طرف سے ایسی معانی بیان کرتے ہیں جو قرآن و سنت کی نصوص اور جمہور امت کے خلاف ہو۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ الالحاد ہوا وضع الکلام علی غیر موضعہ۔ اور امام قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کتاب الخراج میں لکھتے ہیں کہ کذالک الزنادقہ الذین یلحدون وقد کانوا یظہرون الاسلام، یعنی ایسے ہی وہ زندیق لوگ ہیں جو الحاد کرتے ہیں اور بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملحد اور زندیق دونوں ہم معنی ہے، اور یہ ایسے کافر کو کہا جاتا ہے جو بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے کی تعمیل سے انحراف کرتے ہیں، اور انحراف کا ایک بہانہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ بظاہر وہ قرآن پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ قرآن کے، حدیث کے، جمہور امت کے عقائد و نظریات کے منکر ہوتے ہیں۔ یہاں پر مسئلۃ مہمۃ ہمارے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ متأول کو کافر، متأول جو ہوتا ہے اس کو کافر نہیں کہا جائے۔ جو شخص عقائد باطلہ اور کلمات کفریہ پر ایسے جس کے عقائد کفریہ کسی تعویل کی بنیاد پر ہو، کوئی تعویل اختیار کرتا ہو تو وہ کافر نہیں ہے۔ لیکن یہ ضابطہ منقوض ہے کتاب اللہ پر، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر تو یہ مشرکین بت پرست جو ہے اس کو بھی آپ کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مشرکین کی تعویل تو قرآن کریم میں موجود ہے۔ وہ تو کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربنا الی اللہ زلفی، مطلب ہم بتوں کی تو فی نفسہ ہی عبادت نہیں کرتے، بلکہ اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ بت ہماری سفارش کرے اللہ کے قریب اور ہمیں اللہ کے قریب کرے۔ مگر اس کے باوجود قرآن کریم نے ان مشرکین کو کافر کہا ہے، اور ظاہر ہے کہ کافر ہے بغیر اللہ سجدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ متأول کو کافر نہ کہنے کا جو وہ مفہوم ہے وہ یہ نہیں ہے، لہذا تکفیر سے مانع تعویل کی شرط یہ ہے کہ وہ ضروریات دین میں ان کے مفہوم قطعی کے خلاف نہ ہو۔ اب ضروریات دین سے مراد وہ مسائل ہے جو اسلام اور مسلمانوں میں اتنے متواتر سے مشہور ہو کہ مسلمانوں کے ان پڑھ جاہلوں کو بھی
پتہ ہو، جیسا کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، بھائی قربانی ہے، فطرانہ ہے، یہ تو سب جاہلوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ حکم الہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ضروریات دین سے انکار حقیقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انکار ہے، ایمان سے انکار ہے۔ ایمان کی تعریف تو جمہور امت کے نزدیک یہ ہے کہ تصدیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما علم مجیئہ بہ ضرورتاً، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ان تمام امور میں جس کا بیان کرنا اور حکم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرورتاً ثابت ہو۔ اب موجودہ حالات میں میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ایک طرف تو دین اسلام سے، احکام دینیہ سے غفلت ہے، انتہا تک پہنچ چکی ہے یہ غفلت اور بے علمی، جہالت۔ دوسرے طرف مادہ پرستی کے اس دور میں، اور پھر اس پر مستضاد یورپ کے مستشرقین کے پلائے ہوئے خلاف اسلام شبہات، اوہام سے متاثر ہو کر ہر بندہ اسلامی تعلیمات پر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ جن لوگوں کا قرآن و حدیث سے اور قرآن و حدیث کے علوم سے دور دور تک بھی واسطہ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں نے قرآن و حدیث کی نصوص قطعیہ ضروریہ میں طرح طرح کی تعویلیں کر کے متفق علیہ نصوص قطعیہ سے ثابت شدہ احکام کی تحریف کو اسلام کی خدمت سمجھ لیا ہے۔ یہ بدبختی ہے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ یہ تو کلم کلا کفر ہے، تو کہتے ہیں ہم تو تعویل کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ اب اس لیے یہ دنیا فانی، کوئی چیز لا فانی، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا نہیں۔ امام العصر سید انور شاہ کشمیری ایک مستقل حقیقی کتاب لکھتے ہیں کہ اکفار الملحدین والمتأولین فی شیء من ضروریات الدین، جس کا اردو ترجمہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے کہ کفر و اسلام قرآن کی روشنی میں۔ اس کا خلاصہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے تحریر کے شکل میں یہ بنتا ہے کہ آیات قرآنیہ میں تعویل باطل ہے، جس کو قرآن کریم نے الحاد فرمایا ہے، اور اس کی ایک قسم وہ باطل تعویل ہے جو تواتر اجماع خلاف ہو تو لا شک۔ دوسری قسم وہ ہے کہ وہ تعویل ایسے نصوص کے خلاف ہو جو ظنی ہو مگر بھی یقین ضرور، تو اجماع عرفی کے خلاف ہو تو ایسے تعویل گمراہ کن ہے، گمراہی ہے، یہ فسق ہے، فجور ہے۔ البتہ ہمارے جو فقہاء کرام اجتہاد کی بنیاد پر جو تعویل کرتے ہیں، علت کی بنیاد پر قیاس کرتے ہیں، وہ فقہاء کا میدان ہے اور وہ اجتہاد ہے ان کا میدان، جو حدیث کی روح سے باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے، امت کی کمائی کا زمزہ ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیات، بلا جو لوگ گمراہی اختیار کرتے ہیں، الحاد کرتے ہیں، انحراف کرتے ہیں احکام الہیہ سے، فی آیاتنا ہمارے آیتوں میں، لا یخفون علینا وہ چھپی نہیں ہے ہم سے، افمن یلقی فی النار پس کیا وہ شخص جو ڈالا جائے گا دوزخ میں خیر بہتر ہے، ام من یأتی آمنا یا وہ جو آئے امن کے ساتھ، یوم القیامت قیامت کے دن، اعملوا تم کرو ما شئتم جو چاہو، انہو بے شک اللہ رب العالمین بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو بصیر خوب دیکھتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم احفظنا من الشرور والفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد۔